السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم سامعین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ نماز سے متعلق بعض غلطیوں کے بارے میں، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بہت ساری غلطیوں کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آج جس غلطی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں وہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں تو یہ پرواہ نہیں کرتے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، اور بلا جھجک نمازی بلکہ بہت سارے نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، چاہے اگلی صف میں جانے کے لیے یا نماز ختم ہونے کے بعد، یا اگر کوئی سنت پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے تو نمازی کے سامنے سے بلا جھجک گزر جاتے ہیں، جبکہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے احادیث کے اندر بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے، ہر نمازی کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے یا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے سترہ رکھ لے، اور سترہ رکھنے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت کی اتباع اور پیروی ہے، جیسا کہ بہت ساری حدیث میں سترہ رکھنے کے بارے میں آیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سترہ رکھنے سے اگر کوئی سامنے سے گزرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ سترہ رکھنے کی وجہ سے نمازی کی جو نگاہ ہے ادھر ادھر نہیں بھٹکے گی، یا نمازی کی نظر ادھر ادھر نہیں دوڑے گی، تو یہ سترہ رکھنے کے فوائد ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو اپنے سامنے سترہ رکھ لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے، اور کسی کو بھی اجازت نہ دے کہ اس کے سامنے سے کوئی گزر پائے، چاہے وہ گزرنے والا کوئی آدمی ہو یا کوئی جانور ہو، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اذا كان احدكم يصلي فلا يدعن احدا يمر بين يديه فان ابى فليقاتله فان معه القرين، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو نہ چھوڑے کہ وہ اس کے سامنے سے گزر جائے، اور اگر وہ انکار کرے یعنی نہ مانے تو اس سے قتال کرے، یعنی اس کو کسی طرح سے بھی جو ہے سامنے سے گزرنے سے روکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس بارے میں صحیح حدیث کے اندر جو ہے بہت بڑی وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ اب ایک انہی حدیث میں سے ایک مشہور اور معروف حدیث ابو جہم الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ، کہ اگر معلوم ہو جائے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو کہ اس پر کیا ہے، یعنی اس پر کیا گناہ ہے، تو وہ 40 تک کھڑا رہے گا، یا 40 تک کھڑا رہنا اس کے لیے بہتر سمجھے گا اس بات سے کہ وہ نمازی کے سامنے سے گزر جائے۔ راوی حدیث کے جو راوی ہیں ابو النضر کہتے ہیں کہ میں بھول گیا، مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن کہا یا 40 مہینہ کہا یا 40 سال کہا۔ 40 دن بھی اگر کم سے کم مان لیا جائے تو بہت بڑی بات ہے کہ آدمی 40 دن تک کھڑا رہے گا۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ کیا ہے تو 40 دن تک کھڑا رہے گا لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا، اور 40 مہینہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، اور 40 سال تو بہت بڑی بات ہے۔ تو راوی کا کہنا ہے کہ مجھے نہیں معلوم یا میں بھول گیا کہ وہ 40 دن ہے یا 40 مہینہ ہے یا 40 سال ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا بڑا گناہ ہے یا اس کی وجہ سے اس کو کتنا گناہ ملے گا، تو وہ 40 تک یعنی 40 دن تک یا 40 مہینے تک یا 40 سال تک کھڑا رہے گا لیکن سامنے سے نہیں گزرے گا۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کی کئی حالات ہیں۔ سب سے پہلی حالت تو یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے کوئی شخص نمازی کے سامنے سے سجدہ اور کھڑے ہونے کے بیچ سے یا کھڑے ہونے کی جگہ کے بیچ سے گزرے، جہاں
آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھا، اس کے کھڑے ہونے کی جگہ سے لے کے اس کے پاؤں کے اور اس کے سجدے کے درمیان سے کوئی شخص گزرے تو یہ حرام ہے، اور جیسا کہ بتایا میں نے کہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، اب چاہے اس کے سامنے سترا ہو یا نہ ہو، یعنی اگر سجدے اور پاؤں کے بیچ سے کوئی گزرتا ہے تو یہ حرام اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، چاہے سترا رکھ کر کے کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ سجدے کی جگہ کے بعد گزرے، تو اس کی دو حالات ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے کہ سترا رکھا ہے کسی نے اور پھر اس کے سترے کے بعد سے کوئی آدمی گزر رہا ہے، تو اس حالت میں سترا کے پیچھے سے یا سترا کے بعد سے گزرنا جائز اور درست ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے جو ہے کجاوے کے آخری حصے کے مانند سترا رکھ لے تو پھر نماز پڑھے اور کوئی پرواہ نہیں کرے کہ کون گزرا کون نہیں گزرا۔ لیکن دوسری حالت یہ ہے کہ کوئی شخص بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے سجدے کے بعد کی جگہ سے گزرنا کیسا ہے، تو اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ نمازی کے کتنے فاصلے سے آدمی یا نمازی کے آگے سے کتنی دور کی مسافت سے آدمی گزر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ 3 گز آگے سے آدمی گزر سکتا ہے، آدمی کے نماز پڑھنے کی جگہ سے لے کر کے 3 گز آگے تک فاصلہ چھوڑ کر کے اور پھر اس کے آگے سے گزر سکتا ہے اگر وہ سترا نہیں رکھا۔ اگر سترا رکھا تو اس کے سترا کے بعد سے گزر سکتا ہے، اس میں نے جیسا کہ بتایا کہ جائز ہے، لیکن اگر سترا نہیں رکھا تو ایسی حالت میں 3 گز آگے سے گزر سکتا ہے۔ یہ اس کو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ سجدے کے فوراً بعد آگے سے گزر سکتا ہے، کیونکہ نمازی کے آگے یا نمازی کے سامنے سے گزرنے کی ممانعت ہے، اور نمازی کو جتنی جگہ کی ضرورت ہے وہ سجدے تک ہے، سجدے کے بعد اس کو ضرورت نہیں ہے، لہذا نمازی کے سجدے کے بعد جو ہے آدمی گزر سکتا ہے۔ اس کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، اور یہ سب اس حالت میں ہے جبکہ کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہو یا امام ہو، اور اگر مقتدی ہے تو امام کا سترہ جو ہے وہی تمام مقتدیوں کا یا تمام نمازیوں کا سترہ ہے، یعنی اگر امام کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے تو صفوں کے درمیان سے آدمی گزر سکتا ہے، کیونکہ امام کا سترہ تمام نمازیوں کا یا تمام مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اور یہ حکم سب جگہوں کے لیے ہے، مکہ مدینہ اور تمام مساجد اور تمام جگہوں کے لیے ہے، یعنی ہر جگہ جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت سے صحیح اور راجح قول کے مطابق۔ آخری بات یہ ہے کہ کیا نمازی کے آگے کسی کے گزرنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی؟ اگر سترہ رکھ کے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سامنے سترہ نہیں رکھا ہے، تو کیا اس کے سامنے کسی کے گزرنے سے نماز اس کی باطل ہو جائے گی؟ تو اس میں تفصیل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر گزرنے والا کالا کتا ہے تو بالاتفاق اس کی نماز باطل ہو جائے گی، یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر گزرنے والا کالا کتا نہیں ہے بلکہ کوئی جانور ہے یا کوئی جانور نہیں، اگر گزرنے والا گدھا ہے یا کوئی عورت ہے تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اگر اس کے سامنے سے گدھا گزر جائے یا عورت گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کو شیخ ابن عثیمین نے اختیار کیا ہے، یعنی کالا کتا اگر گزرتا ہے تو سب کے ہاں نماز اس کی باطل ہو جائے گی، لیکن عورت یا گدھا گزرے تو اس بارے میں اختلاف ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے جس قول کو اختیار کیا کہ اس کی نماز عورت کے گزرنے سے بھی اور گدھے کے گزرنے سے بھی اور کالا کتے کے گزرنے سے بھی باطل ہو جائے گی۔ البتہ اس کے علاوہ اگر کوئی گزرتا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی، اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز جو ہے باطل ہو جائے گی یا آدمی کی نماز ختم ہو جائے گی عورت کے گزرنے سے یا گدھے کے یا کالے کتے کے۔ اور جب پوچھا گیا کہ کالے کتے کا دوسرے کتے سے کیا فرق ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کالا کتا شیطان ہے۔ تو میرے دوستو، نمازی کے آگے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر نمازی کے سامنے سترہ نہیں ہے تو پھر اس کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں اور دانستہ طور پر یا ویسے ہی نمازیوں کے سامنے سے گزرنے کی غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیر۔